کہ میں پڑھا کرتا تھا انصاری جلاہے ہیں، تو میں بھی تھوڑا سا بڑی بات آپ نے کی ہے، یہ اکثر لوگ جو سوال کرتے ہیں، یہ تو اس کو آج کلیئر کریں. جی میں کلیئر کرنے لگا ہوں. تو جب میں یہ پڑھا کرتا تھا یار یہ کیا لکھ رہے ہیں، جلاہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انصاری کاز کہتے کس ہیں. تو میں نے کہا ریاض انصاری صاحب کو، میں کہا سر آپ جائیں، آپ نے تو انصاریوں کا نام ڈبو دیا، آپ لوگ کہتے ہیں انصاری جلاہے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم کہاں کہتے ہیں، اسی لیے تو ہم لڑ رہے ہیں کہ انصاری جلاہے نہیں ہیں، آپ تشریف لائیں. خیر وہ بات میں ان کی بات نہیں مانی. میں راشن تقسیم کر رہا تھا، غالباً یہ 7 سال وہ مجھے فون کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے، اور میں انہیں کہتا رہا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کاروبار کی وجوہات تھیں، ذمہ داریاں تھیں. تو میں رمضان المبارک میں راشن تقسیم کر رہا تھا. 25 رمضان المبارک کو ڈیورنگ راشن ایک بوڑھی اماں تھیں، ان کی ایج 90 سال ہوگی، وہ دھکا لگنے سے گریں. اچھا. میں باہر کھڑا ہوا تھا، میں لپکا اور میں نے ان کو اٹھایا. وہ بڑی ضعیف تھیں، راشن لینے ٹوکن لے کے آ گئی تھیں. میں بڑی تکلیف ہوئی. گھر کے نوجوان گھر رہتے ہیں، بوڑھی عورتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جناب ٹوکن میں جلدی ان کو راشن مل جائے گا، تو یہ بھی ایک بری بات ہے. اگر آپ نوجوان گھر پہ ہیں تو خود آ کے آپ یہ کام کریں. جب وہ گریں تو میں نے کہا زبیر انصاری تیری بخشش نہیں ہو سکتی، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ جو کیویں لگی ہوئی ہیں، راشن بانٹ رہا ہے، اگر تیری پکڑ آ گئی تو نہیں بچے گا. میں بہت پریشان ہوا، بڑا شدید ذہنی میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ اتنی تگ و دوگ تو کسی کام کی نہیں، یہ تو اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا. وہ پھر مجھے خیال آیا کیا کروں، میں سوچتا رہا. پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبت انصار سے کی، اس محبت کو انصار کے دلوں میں زندہ کیا جائے. 27 رمضان مبارک کو میں نے ٹیلی فون کیا ریاض انصاری صاحب کو کہ بھائی آپ بہت عرصہ سے میرے پاس آتے تھے، آپ تشریف لائیں، میں آپ کی جماعت میں شامل ہونے کو تیار ہوں. سب سے اہم جو بات تھی، جو میں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا ان لوگوں کو دیا، ایز اے پریزیڈنٹ پنجاب ان لوگوں نے مجھے لیا، لیکن اللہ کی مہربانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے آج میں چیئرمین ہوں اس جماعت کا، انصاری متحدہ موومنٹ کا. اور ملینز آف لوگ، ملینز آف پیپل آج ہمارے ممبرز ہیں پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، کے پی کے میں، سندھ میں، بلوچستان میں. یہ الحمدللہ ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا، آپ نے دیکھا ہوگا ایوان اقبال میں، 1000 پیپل وہاں پہ جو تھے موجود تھے. اور کاز کیونکہ ایک ہے ڈاکٹر صاحبہ، کاز یہ ہے کہ میں چھوٹی سی بات کرتا چلوں. جنگ حنین میں بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا مال غنیمت قریش میں بانٹ دیا. اب جب اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انصاریوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بدر سے لے کے احد میں، ہر جنگ میں مال جان اپنا سب کچھ قربان کر دے یا رسول اللہ آپ کے لیے. جب مال دینے کا وقت آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سارا کا سارا قریش میں بانٹ دیا. تو میرے آقا قربان جاؤں میں، میری اولاد، میرے ماں باپ، بے شک بے شک بے شک، ہم سب لوگ بے شک. تو آپ نے فرمایا کہ آج مغرب کی نماز کے بعد میں اور میرے انصار بیٹھیں گے. وہ اہتمام کیا گیا اس پروگرام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. صرف 2 لائنیں میں بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو. یہ انصار ساری زندگی اپنا سب کچھ قربان کر دیں، یہ 2 لائنیں ہی کافی ہیں آپ کی بخشش کے لیے، ہماری شان و شوکت کے لیے، اگر ہم اپنے آقا کی بات مانتے رہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انصار، دنیا کا مال و دولت میں نے دنیا والوں میں بانٹ دیا اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آقا کہیں کہ ہمارے ہو گئے، ہم کیسے رسوا ہو سکتے ہیں، ہم کیسے دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. لیکن جو بیسک پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دیا. ہم نے وہ محبت جو آقا نے ہم سے کی وہ بھول گئے. ہم بھول گئے کہ انصار کو تمہیں کتنے عزت دار ہو. تو میں نے یہ نقطہ اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ دوستو بھائیو، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت ہمیں دی، اس عزت کو ہم نے بحال کرنا ہے، زندہ کرنا ہے. تو الحمدللہ آج ایک سمندر جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اسی سلسلے میں میاں محمد نواز شریف سے بھی میٹنگ ہوئی اور بڑی زبردست ہماری میٹنگ ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور انصار کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں، یہ بھی بتا دیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پری میچور بات کرنا نہیں چاہتا ہوں. صحیح ہے. جو کام میرے ذمہ لگا ہے میں پہلے وہ کام کمپلیٹ کروں گا. ہم انصار جو ہے وہ شو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں کام کر کے. ہم مال دے کے بتاتے ہیں ہم انصار ہیں، ہم جان دے کے بتاتے ہیں ہم انصار ہیں، ہم قربانیاں دے کے بتاتے ہیں ہم انصار ہیں، ہم شہادت دے کے بتاتے ہیں ہم انصار ہیں. انصار نام ہے قربانی کا، بڑے دل کا، ایمان کا، نیکی کا.
تو کچھ لوگوں نے انصار کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ جلحا کا لفظ نکالا. جلحا کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو. یہ ایک پیشہ ہے. انصار ایک ذات ہے, بڑی متبرک ذات ہے. یہ کیوں اس کو جو ہے وہ ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ انصار جو ہے وہ جلاحے ہوتے ہیں, یہ کیوں جوڑی جاتی ہے؟ بیسک پرابلم یہ ہے کہ ملینز آف پیپل میں 4.5 کروڑ آبادی انصار کی پاکستان میں آباد ہے. کہیں یہ حکمران نہ بن جائیں, کہیں یہ اس ملک پہ نیکی ایمان کا رتبہ دوبارہ اللہ کے نبی کی شان کو زندہ کر کے, ہم اپنی شان کو معافی چاہتا ہوں, اللہ کے نبی نے شان ہمیں دی اس کو زندہ کر کے کہیں یہ دنیا میں ابھر نہ آئے. کیونکہ انصار وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی جن کے ہو گئے, اور اگر انصار قدم اٹھائے گا ایمانداری سے, نیکی سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ شامل ہو جائے گی. تو یہ خوف ایک ایسا تھا گورے کو کہ اگر یہ کھڑا ہو گیا انصار تو کہ یہ پورا کا پورا سمیٹ دے گا بر اعظم ایشیا کو, پورے ہندو پاکستان کو. تو اس لیے ان کو کمپلسری میں رکھنے کے لیے, ان کو دبانے کے لیے ان کو جلحا ورڈ دیا گیا کہ یہ, لیکن جلحا کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ڈاکٹرز بھی تو انصار ہیں, انجینئرز بھی تو انصار ہیں, انٹلیکچوئل جو بھرے پڑے ہیں دنیا میں انصار ہیں. کون سا جرنیل کرنیل نہیں جو انصار نہیں ہے؟ کون سا ٹی وی اینکرز, کون سے یہاں پہ میڈیا اینکرز, ٹی وی مالکان انصار نہیں ہیں؟ صحیح بات. ایک انجینئرز, ڈاکٹرز, جج, بیوروکریٹس, ایک بہت بڑی لائن ہے انصار کی جو پاکستانی خدمت کریں سیکٹری لیول پہ. آج الحمدللہ ہم نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا, انہیں بتایا کہ آپ سب, ہم سب مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عزت دار بنایا ہے, صرف دنیا والوں کو بتا دیں کہ ہم وہی انصار ہیں.